تو ہم تو تیار تھے وضاحت دینے کے لیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس پر آپ کو وضاحت چاہیے تھی تو پھر پنجاب میں جو پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر، مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملا کر جو ان اپوز الیکشن سینٹ کے کرائے گئے، اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی؟ آج جب لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وہاں پر ایک اتحاد ہو گیا ہے، اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے، پی ڈی ایم کو کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اپنی ترجیحات کے مطابق پی ڈی ایم کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈاز لے کے ساتھ چلے گا تو کم از کم اے این پی پھر ایسے سفر میں ساتھ نہیں دے سکتی۔ لہذا آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا۔ اے این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے، بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، شکیل انجم صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آج ہم بات کریں اپوزیشن اتحاد کی۔ تو پی ڈی ایم میں اختلافات کے بعد اب تقسیم کا عمل شروع ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت لینے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے، جس پر دونوں جماعتوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی نے شو کاز نوٹس کا جارحانہ انداز میں جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اے این پی اس سے ایک قدم آگے بڑھی ہے۔ آج اے این پی کے رہنما امیر حیدر ہوتی صاحب نے پریس کانفرنس کی، شو کاز نوٹس پر کئی سوالات انہوں نے اٹھائے، جے یو ایف اے اور نون لیگ کے خلاف جوابی چارج شیٹ پیش کر دی۔ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور یہ الزام لگایا کہ بعض جماعتیں پی ڈی ایم کو ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، ہم ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اپوزیشن میں یہ تقسیم گزشتہ روز سینٹ میں بھی واضح دکھائی دی تھی۔ پی ایم ایل این اور جے یو ایف اے سمیت پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں کا آزاد اپوزیشن گروپ سامنے آیا، جس نے اپوزیشن لیڈر کے لیے یوسف رضا گیلانی کی نامزدگی پر احتجاج کیا، انہیں اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار کرتے ہوئے الگ بینچز الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے، عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ اے این پی کی علیحدگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا قصہ تمام ہو گیا؟ ہاں، پی ڈی ایم تو ظاہر ہے کہ اب ایک نئی شیپ میں ہی آئے گا۔ یہ انتخاب تو ہرگز نہیں تھا، اور ہر جماعت کے پاس اپنے شکوے اور شکایات، سوالات، جوابات موجود ہیں۔ ظاہر ہے پہلے دن ہی یہ بات ہو گئی تھی کہ جب پی ایم ایل این نے وہاں پہ پنجاب میں کر لیا تھا ان اپوز، تو اس کے بعد میں نے بات بتائی تھی جب پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم ریزائن نہیں کرنے جا رہے ہیں، تو اس دن بات آ گئی تھی کہ جی بلاول سے تو کوئی پی ایم ایل این کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ چودھری پرویز الہی کی بات ہوئی تھی، اور یہ براہ راست رابطے کے نتیجے میں سب نے اپنے اپنے ایم پی ایز کے بچائے کہ پتہ نہیں کس کو کیا نقصان ہو جائے گا۔ اور اس کی تازہ ترین خبر شیلا رضا کی طرف سے ٹویٹ کی صورت میں آ گئی ہے کہ جہانگیر ترین کی مخدوم احمد محمود، جو آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور اب آصف علی زرداری سے اگلے ہفتے وہ ملاقات متوقع ہے۔ تو وہ ایک بڑا گروپ جو پی ٹی آئی کے اندر اب بھی موجود ہے، اور جب وہ لندن تھے تب بھی میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ واپسی پہ انہوں نے جو چند ملاقاتیں کی تو انہوں نے اندیا یہی دیا تھا، اگر میں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو میں پیپلز پارٹی میں جا سکتا ہوں۔ تو وہ سارا کا سارا ظاہر ہے ایک گروپ بنے گا، بات بنے گی۔ پیپلز پارٹی اپنی گیم پہ ہے کہ پنجاب میں کس طرح واپسی ہو سکتی ہے۔ اب وہ جہانگیر ترین صاحب کو کیا ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری بغیر بات چیت کے تو نہیں الگ ہوئے نا کہ جی ہم نہ ریزائن کر رہے ہیں اور نہ ہم جارحانہ سیاست کر رہے ہیں، اور یہ بات پی ایم ایل این اور جے یو آئی کو پتہ تھی۔ انہوں نے اسی لیے ان سے ریزائن پہ بات کی، فوکس بات کی، جس کے نتیجے میں وہ جو خفیہ ڈیلز تھیں وہ کھل کے آ گئیں کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی الگ ہو گئیں اپنے اپوزیشن لیڈر بنانے پہ سینٹ پہ۔ بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لڑتی رہیں، پھر مساق جمہوریت ہوا، ماضی میں عمران خان اور نون اکٹھے رہے، عمران خان تعریفیں کرتے رہے، پھر وہ سب سے آگے چلے گئے کہ جی نون تو بالکل سب سے کرپٹ جماعت ہے۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ چند ماہ کے بعد جب یہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو چکے ہوں گے، پھر یہ سارے کے سارے جو اس وقت اپوزیشن میں الگ ہو رہے ہیں یہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ حکومت جو اس وقت شادیانے بجا رہی ہے ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان سے گورننس نہیں ہو رہی۔
اگر وہ صرف گورننس ٹھیک کر لیتے تو ان کے اوپر پہلے بھی پریشر نہیں تھا. بظاہر پی ڈی ایم کا کام ختم ہو گیا اور پریشر ٹوٹ گیا, لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا جو ہمارے ڈاکٹر فیصل ہے نا, کل وہ جذبات میں پی ڈی ایم میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ پی ڈی ایم تھا اور 2019 تھا اور فضل الرحمان صاحب آئے تھے. اس وقت وہ فضل الرحمان صاحب اکیلے آئے تھے, انہوں نے ساری اپوزیشن سے بات کی تھی, اور فضل الرحمان کی پبلک کی طاقت سب کو اس وقت بھی آشکار ہو گئی تھی کہ وہ کتنے لوگ لا سکتے ہیں. پی ایم ایل این کی پنجاب کی پاپولیرٹی سب کے سامنے ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہوں گے گورنمنٹ کے اوپر پھر بھی اتنا ہی پریشر آئے گا. گورنمنٹ کا اصل ایشو وہی ہے کہ یہ اپنے اوپر گورننس ٹھیک کب کریں گے, کیا وزیروں کی وزارتیں بدلنے سے, یا جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے کہ دھوتی اور کپڑے بدل رہے ہیں اور وہیں کی وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوگا کہ آپ اگر گورننس نہیں کریں گے تو حزب اختلاف چاہے کتنی ہی تقسیم ہو, اس کو کتنا ہی تقسیم کر دیا جائے, آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اصل بات وہیں آنی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا جواب دے گی, نہیں دے گی. اب ترب کے پتے سیاست کے ہر کھلاڑی نے اپنے اپنے کھیلنے ہیں, اور آپ اور ہم پھر دیکھیں گے چند ماہ کے بعد یہ سارے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. کتنے مہینے لگیں گے؟ چند مہینے کہہ رہے ہیں, چند مہینے انتظار کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے جولائی میں آزاد کشمیر کے الیکشن ہے نا. اچھا جی, پہلی بات ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ارے بھائی کراچی صرف پاکستان 249 نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے صاحب آپ سٹارٹ. پہلے تو ظاہر ہے میں آغاز اس سے کروں گا کہ ریسٹ ان پیس پی ڈی آئی. جہانگیر ترین ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کر چکے ہیں انشاءاللہ رضا کے اس کی ٹویٹ کی کہ وہ میرے خلاف غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں. بہرحال وہ علیحدہ قصہ ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ کہیں جاتے ہیں نہیں جاتے. جہاں تک پیپلز پارٹی, اے این پی اور باقی اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے, یہ تو ہمیں پہلے دن سے نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی تھی, اور آپ نے جب ساتھ اس کو ملا لیا تھا اور آپ چاہتے تھے اس کے ساتھ چلیں, تو پھر یہ ظاہر ہے شو کاز نوٹس کہ آپ نے سارا برباد کر لیا, نہیں دینا چاہیے تھا. کوئی سرپرائز اجلاس بلا لیتے, کچھ کر لیتے, اس میں بات ہو سکتی تھی, کرتے, ٹھیک ہے. وہ پھر یہ طے شدہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے. جب نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا بیماری سے پہلے, تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ میں نے باہر جانا, تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ووٹ بھی دے دیا تھا پی ایم ایل این نے, پھر خاموشی بھی اختیار کر لی تھی, پھر مریم نواز بھی بہت عرصہ خاموش رہیں. پھر جب دیکھا کہ دال نہیں گل رہی, معاملہ نہیں بن رہا, تو پھر ظاہر ہے وہ بولنا بھی شروع ہو گئے. اب اگر پیپلز پارٹی اپنے مفادات کا سوچ رہی ہے تو بالکل ٹھیک سوچ رہی ہے. جب 2014 کا دھرنا تھا اس وقت ہم دیکھ رہے تھے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی تھی, پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی. اگر وہ ریکارڈ پیپلز پارٹی کا دیکھا جائے تو وہ ظاہر ہے ایک میثاق جمہوریت کی بھی بات کی جاتی ہے اس ملک میں کہ حکومتوں کو اپنی مدتیں پوری کرنی چاہیے. اب یہ دو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوا تھا, اگر تیسری پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ گئی ہے تو میثاق جمہوریت کی روح تو یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں آتی ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. ہاں, پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی مجھے اس حوالے سے اچھی لگ رہی تھی کہ وہ مسلسل انگیج رکھنا چاہتے تھے اس گورنمنٹ کو. کبھی لانگ مارچ ہوتا, کبھی کچھ اور ہوتا. میرے حساب سے وہ اسٹریٹجی بہتر تھی, لیکن چونکہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کو بہت جلدی ہے, وہ اس سسٹم کو جلدی ختم کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اور پتہ نہیں کل ہم اقتدار میں آ جائیں گے, اس لیے ان کی جلد بازی کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کو یہ دن دیکھنا پڑا. ظاہر ہے اتحاد بھی ہوتے رہیں گے, اپوزیشن بھی رہے گی, شاید تحریکیں بھی چلتی رہیں حکومت کے خلاف, لیکن آج کی تاریخ میں وہ زور ختم ہو گیا. جی فیصل حسین صاحب. ایک تو وہ لوگ بیچارے جو سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گا اور عمران خان فارغ ہو جائیں گے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, اب ان کی حالت دیکھ کے یقین کرے ترس آتا ہے. بہت ہی قابل رحم اور قابل ترس ان بیچاروں کی جو ہے وہ حالت ہو گئی ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بولنا کیا ہے, لیکن چلیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. ان کا علاج ڈاکٹر عدنان کے پاس ہی ہوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹر عدنان ہی کر سکتے ہیں, باقی عام ڈاکٹر پاکستان میں تو ان کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم جو بنا تھا, یہ پی ڈی ایم کبھی عام آدمی کے لیے بنا ہی نہیں تھا. یہ بیسکلی کوئی حکومت مخالف اتحاد تھا ہی نہیں. پی ڈی ایم روز اول سے جو اس میں شامل جماعتیں تھیں ان کے ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا تھا. اب کہنے کا تو 11 جماعتیں ہیں, لیکن اب کسی اس جماعت کے رہنما سے پوچھیں بھائی 11 جماعتوں کے نام بتا دو, تو کسی کو 11 جماعتوں کا بھی نام ان کو نہیں پتا ہوگا کون کون سی جماعتیں تھیں. تو ان جماعتوں کے اپنے ہاتھ میں اسکرپٹ تھے, اپنے ایجنڈے تھے, اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کام کیا. جس کو جو اسکرپٹ دیا گیا تھا اس نے وہی اسکرپٹ جو ہے اس کے مطابق کام کیا. اب
PDM کا اگر تقابلی جائزہ لیں PNA کی تحریک سے یا MRT کی تحریک سے تو یہ تو اس کے اشر و عشیر بھی نہیں پہنچ سکے، جبکہ عدم مقبولیت کے اعتبار سے اور عوامی مسائل کے اعتبار سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے نااہل ترین حکومت ہے، مثلی نااہل ترین حکومت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود جو یہ PDM کا جو پلیٹ فارم تھا وہ ایک عام آدمی کے لیے استعمال نہیں ہو سکا، اور عام آدمی نے اس کو جو ہے اپنا پلیٹ فارم نہیں بنا، جو ایک تحریک چلنی چاہیے تھی، جو لوگوں کی توقعات تھیں اس پہ یہ پورا نہیں ہوتا۔ عام آدمیوں نے، ایک عام پاکستانی نے جو ہے وہ PDM کو روز اول سے قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ سب کو پتا تھا ان میں شامل جماعتیں جو ہیں بان بتی کا کنبہ ہے، جن کا مقصد جو ہے وہ حکومت کو گرانے سے زیادہ اپنی فیلڈنگ کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے۔ اس میں یہ لوگ جو کامیاب ہو سکے، وقت پہ PS پارٹی نے کارڈ کھیلے وہ کامیاب ہو گئی، باقی لوگ دیکھتے رہ گئے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ دعا دیکھیں، میں نے تو ہمیشہ اگر جتنے ڈسکشن ہوئی آئی آلویز سیڈ کہ PDM از اے میرج آف انکنوینئنس، اور یہ آج جب ANP نے اناؤنس کیا تو آئی تھنک PDM از اے ڈیڈ باڈی، اور ڈیڈ باڈی کو کبھی بھی زیادہ دیر باہر نہیں رکھنا چاہیے چھوٹی بڑے۔ اس میں سب سے زیادہ اس کو ناکام کرنے میں جو ہاتھ ہے وہ ہے PMLN کا، اس لیے کہ جس طریقے سے باتیں کی جائیں اسٹیبلشمنٹ کی، پرائم منسٹر کی، ملک ایجنڈا کے خلاف بات کی گئی، وہ اس کو چلا گیا۔ اور سیکنڈ، جو بھی لیڈر نے کبھی پاکستان میں بات کی، کبھی کراچی میں بات کی، کبھی لاہور میں بات کی، لوگ دل میں متاثر ہو گئے۔ اور اس کے بعد PMLN never wanted to go for long ride. It is my inner assessment. اس لیے اگر وہ چاہتے تھے تو کبھی بھی ان کو پیپلز پارٹی کو ایک ریزگنیشن کے اوپر ایک جھگڑا کر کے اور کو فارغ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لانگ مارچ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھا جاتا وہ بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ANP کے ساتھ بھی یہی کیا۔ پھر شو کا نوٹس کس بات کے؟ کیا وہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی منشور مینیفیسٹو میں ہے کہ جی وہ آپ کو ان کو شو کا دے سکتے ہیں؟ یہ پارٹی ہیڈ کرتے ہیں، علیحدہ انڈیویجول پارٹی۔ یو کانٹ گیو شو کا نوٹس ٹو، میں PDM کے اندر آپ دوسری پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں، MP کو دے رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ وہ ان کو جواب دیں۔ سیکنڈ یہ کہ پیپل پارٹی ظاہر ہے کہ اب ان کو جو انہوں نے کرنا تھا وہ بھی کر لیا، وہ جمہوریت چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، نئے الیکشن تک، الیکشن میں جا کے پنجاب میں سب جگہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہو گئی ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ANP اور میرے خیال میں اب یہ چھوٹی جماعتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب صرف اگر الٹیمیٹلی دوبارہ جس طرح عامر صاحب بات کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ PMLN اور JUI صرف رہ جائے، چھوٹی پارٹی کو کچھ نہیں ملا، دے آر لوزرز، اس لیے وہ بیچارے اب شاید گورنمنٹ کی طرف یا دوسری پارٹیوں میں جانے کی کوشش کریں، الائنس کریں۔ اس لیے اس وقت یہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا اور یہ دوبارہ بار بار اتحاد نہیں بنتے ہیں۔ اب یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ کوئی اور موومنٹ بن جائے گی۔ اس طرح اب یہ ختم ہو گیا، بات ختم ہوگی۔ ناؤ دا بال از ان گورنمنٹس کنٹرول، کہ گورنمنٹ اس کو کیسے کیش کرتی ہے، کیسے قیمتیں ڈاؤن کرتی ہے، کیسے عوام کے لیے کوئی کر کے دکھاتی ہے تاکہ اس کا نیریٹو بھی ختم ہو جائے۔ یہ اب گورنمنٹ کو چاہیے، پرائم منسٹر نے اپنے منسٹر کو وارننگ دی ہے کہ اگلے 2.5 سال ڈو سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن، اینڈ لیٹس سی ہاؤ اب ان کی گورننس کیسے رہتی ہے۔ جی شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے دعا، بات یہ ہے کہ ان سب کو جو کنٹرول کرنے والی قوتیں ہیں نا، انہوں نے ان کو میسیج دے دیا تھا کہ سب اپنا اپنا کام کریں۔ میرا یہ خیال ہے سارے اپنے اپنے کام پہ لگ گئے ہیں، اور حکومت کا کام ہے کہ عوام کو جو ہے نا ڈیلیورنس دینا، اور وہ ڈیلیورنس کیسے دے گی عوام کو، یہ ایک مشکل کام ہے۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، مہنگائی ہے اور مہنگائی کا طوفان ہے، اور اس کے لیے حکومت کو اپنی مینجمنٹ کرنی چاہیے، لیکن حکومت کے پاس اس کا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دینا ہے۔ حکومت کے پاس ایک بار پھر ایک بہت بڑا موقع مل گیا ہے کہ جو PDM کی تحریک تھی، اپنے اختلافات کی وجہ سے ظاہر ہے جس طریقے سے بھی جو ہوا، کیسے ہوا، کس نے کس کو مینیج کیا، اس کے باوجود حکومت کے پاس ایک لائف لائن مل گئی ہے حکومت کو، اور حکومت کو چاہیے کہ اس لائف لائن سے فائدہ اٹھائے اور جو عوام کو ریلیف دینے کا کام ہے اس کے اوپر فوکس کرے، اور چھوڑ دے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ PDM کے کسی بھی بیان کے اوپر رد عمل نہیں دینا، بہت اچھی بات ہے۔ حکومت کو چاہیے گو فارورڈ، اور یہی حکومت کے لیے کامیابی ہوگی۔ حکومت آگے چلے گی، حکومت عوام کے مسائل کو حل کرے گی، عام پبلک کے عوام کو ایڈریس کرے گی، تو حکومت آگے چلے گی۔ آگے گندم کا ایشو آ رہا ہے، رمضان شریف ہے،
اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو لے کر آگے چلے اور جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے رمضان شریف میں اس کو کم کرے. اگر حکومت اس کو کامیاب کرنے میں ہو جاتی ہے کامیاب تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور حکومت جو ہے وہ پچھلے جو 2.5-3 سال کا اس کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے وہ اس کو ریلیز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ گو فارورڈ اینڈ جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کنٹرول کرے. حکومت کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہوگی. حکومت کے لیے سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ اس کی مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کو کنٹرول کر لے اپوزیشن. ٹھیک جی الیاس صاحب. ظاہر ہے پی ڈی ایم میں جو اتحاد تھا اس میں تمام جماعتیں جو تھی اتحاد ہوا تھا 9 جماعتوں کا, اس میں چھوٹی جماعتوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا اور اس وجہ سے چھوٹی جماعتیں اپنے آپ کو چاہتی تھی کہ وہ سامنے ساتھ میں لے کے چلا جائے, لیکن نہیں لے کے چلا گیا. تو اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ یہ اتحاد ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ وہ اپنے مطالبات تھے ان کے ہر ایک کا اپنا ایجنڈا تھا, تو یہ غیر فطری قسم کا اتحاد تھا. اس میں اگر جب سب کے اپنے سٹیکس تھے تو اس طرح یہ اتحاد نہیں چلتا تھا. گورنمنٹ کو گرانا تھا اگر تو کٹھے سب چلتے, لیکن جب یہ سب اپنی 1.5 اینٹ کی جو لگا لیتے تھے, اپنی بنا لیتے محل بنا کے اس میں شروع کر دیتے تھے, تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی 2 ہی جماعتیں نظر آتی تھی, باقی جماعتوں کو پش ڈال دیتے تھے. جس وجہ سے یہ ہو جانا تھا کہ اتحاد ٹوٹ گیا. پیپلز پارٹی اب دیکھیں وہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بھی اپوزیشن کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا, دوسری 7 جماعتوں کو لے کے چلیں گے. اب یہ اتحاد یہی نہیں کر رہے جگہ پی ڈی ایم اگر چاہتی تو شوکز نہ کرتی, بلکہ کمرے میں بیٹھ کے ان سے بات چیت کرتے, لیکن آپس میں جب یہ بیٹھتے تھے تو ان کے اختلافات ہوتے تھے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا لاسٹ ٹائم جب پریس کانفرنس کرنے آئے تو وہ اتنے ناراض تھے کہ اس نے بولے نہیں میڈیا سے اور چپ کر کے چلے گئے تھے. تو یہ اتحاد جو پہلے اندر کمروں میں لڑ رہے تھے, اب یہ اتحاد کھل کے اختلافات کھل کے جو سامنے آ گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ چاہیں گے رمضان میں بیٹھ کے کوشش کریں گے مولانا کہ اگر بیٹھ کے کسی سے آپس میں دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ یہ جڑیں گے. لیکن یہ مسلم لیگ نون اپنا JUI کے ساتھ ہی مل کے چلائے گی ایجنڈا اور پیپلز پارٹی اپنا چلائے گی, اور وہ شیخ رشید صحیح کہہ رہے کہ 2 PDM بن جائیں گی اور 2 چلائیں گی تحریک گورنمنٹ کے خلاف. اور گورنمنٹ کے پاس تو اس وقت ہے مہینہ اپنا پروگریس دکھائے, اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے گی گورنمنٹ کے لیے, پھر یہ ٹیسٹ کیس ہے, پھر گورنمنٹ کے لیے پھر ایک میدان کھل جائے گا رمضان کے بعد, پھر ایک تیزی آئے گی عید کے بعد, اور گورنمنٹ کو پھر فیس کرنا پڑے گا تمام جو صورتحال ہے. پھر ہو سکتا ہے دوبارہ اتحاد بن جائے, جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بن جائے, اور یہ گورنمنٹ کے لیے پھر بہت ٹف ٹائم ہوگا زیادہ, اس میں گورنمنٹ کو پھر فیس کرنا مشکل ہو جائے گا. صحیح, یعنی ان کا اعلان جو ہے وہ اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے, یہ اتحاد دوبارہ بھی بن سکتا ہے. بہرحال جی غیر فطری اتحاد تھا, سب جماعتوں کے اپنے مفادات تھے, مختلف رائے ایکسپرٹس کی آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے پالیسیز اور کابینہ میں بار بار تبدیلیاں, حقیقی تبدیلی کیسے آئے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, گورنمنٹ کی کارروائیوں کے باوجود ملک میں مسلسل مہنگائی بڑھ رہی ہے. عالمی کنسلٹنگ فرم کے سروے میں 38% پاکستانیوں نے مہنگائی کو ایک بڑا مسئلہ کہا ہے, جبکہ گورنمنٹ کی زرعی پالیسیز پر وفاقی وزراء تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. وفاقی وزیر غلام سرور خان کہتے ہیں کہ زرعی سیکٹر کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, کابینہ میں بزنس مین کی صرف سنی جاتی ہے. ادھر ایک بار پھر یہ خبریں گردش کرنے لگی ہیں کہ پرائم منسٹر نے وفاقی وزراء کو خبردار کر دیا ہے کہ کارکردگی نہ دکھانے والوں کو تبدیل کر دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اس حوالے سے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت بھی مکمل کر لیا, اور آئندہ چند دنوں میں اہم اور بڑی وزارتوں میں تبدیلی کا امکان بھی ہے. کابینہ میں بار بار تبدیلیوں اور پالیسیز میں عدم تسلسل کے باوجود وزیر اعظم عمران خان پھر بھی پرعزم ہے کہ اب تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا. آئندہ 2.5 سالوں میں عوام کو حقیقی تبدیلی نظر آئے گی. اسی مناسبت سے سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ پالیسیز اور کابینہ میں بار بار تبدیلیاں, حقیقی تبدیلی کیسے آئے گی؟ عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. عامر صاحب, حقیقی تبدیلی کیسے آئے گی آپ سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال میں جو تبدیلی آئی ہے
اس نے کتنا فائدہ پاکستان کو پہنچایا. وزیر اعظم ابھی خطاب کر رہے تھے مزید قرضوں کی معافی کی, ہم G20 میں جا کے بات کر رہے ہیں, ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے, ہم 2 سال سے کرونا میں فائدہ لے رہے ہیں. اور جو ابھی تازہ ترین سروے آئے ہیں اور رپورٹ کا اگر جائزہ لیں, پاکستان میں جس شرح سے کرونا ویکسین جاری ہے وہ انشاءاللہ 10 سال میں سب لوگوں کو لگ جائے گی. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جب ہم پہ پولیو پہ ہلکی سی پابندی لگی تھی نا, تو ابھی تو داؤ لگ رہا ہے ہمارا, لیکن کرونا پہ اوریجنل سرٹیفیکیشن مانگیں گے, پرچیوں پہ نہیں چلے گا کام, اور ہماری ٹریولنگ پہ بین لگ جائے گا. ہم بہت سلو, بہت سکون سے کام کر رہے ہیں کہ جی خیرات کی آ گئی, ہم نے لوگوں سے کہہ دیا پرائیویٹ لگوا لیں. یہ بہت بڑا کام ہے بھائی, آپ کے ذمے. آپ پاکستان کو پہلے آپ کے جس وزیر کی ابھی آپ نے بات کی, میں آؤں گا, سرور خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن وہ کسی اور کی بات کے بعد بات کی ہے, کہ اس کے ایک بیان سے PIA گئی. سول ایویشن کو آج پھر یورپی یونین نے غیر معینہ مدت کے لیے ختم کر دیا کہ جی آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اپنے آپ کو. یہ ہے وہ تبدیلی جو نااہلوں نے ایسے ایسے ہاتھ چلائے ہیں, اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے, اس طرح کھڑے ہو کے بولتے ہیں جیسے کوئی کمال ہو گیا. کل چودھری پرویز لائی نے یہ بات کی تھی کہ سندھ میں 2000 روپے پہ گندم خریدی جا رہی ہے, پنجاب میں 1800 ہے, اور وہ بھی باردانہ نہیں دے رہے. باردانہ سے مراد عام آدمی کے لیے جو دیہات والا ہے وہ تو سمجھتا ہے, بوریاں نہیں دے رہے, خرید نہیں رہے, سینٹر نہیں بنے, کٹنگ کی آپ کا سسٹم نہیں ہے. چینی آتی ہے تو جب مطلب گنا آتا ہے, چینی بنتی ہے شوگر مل سے, تو چینی مہنگی ہو جاتی ہے. گندم آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے اتنی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ ہیں وہ تبدیلیاں جو ہم 2.5 سال میں ان تجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں سے بھگت رہے ہیں. ہمارے پاس بریگیڈیئر صاحب کی صورت میں ایک بڑا زمیندار بھی موجود ہے, وہ بتا سکتے ہیں کہ ان پالیسیوں میں بے شک ہم صوبوں پہ ڈال دیں, لیکن سب چیزیں ECC سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں, طے ہو رہا ہوتا ہے, پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی صوبے بھی بتا دیتے ہیں ڈیمانڈ. وہ پچھلی دفعہ آپ نے ڈال دیا سندھ پہ کہ جی سندھ نے خریدی نہیں تھی, کمی پڑ گئی. وہ اب آپ دیکھ لیں, وہ تو 2000 روپے پہ ریٹ لے گئے کہ تاکہ وہاں اچھی گندم ہو, لوگ آئیں اور ٹائم پہ خریدیں, پہلے پیسے بتا دیے. آپ نے مقابلے میں بھی لوگوں کے لیے ظلم کیا کہ ٹائم پہ پیسے اناؤنس نہیں کیے کہ اگر کوئی گندم اگانا چاہتا ہے تو وہ لگائے کہ اس کو اچھے پیسے پنجاب میں مل جائیں گے. یہی المیہ ہے. وزیر اعظم صاحب مسلسل آن جاب ٹریننگ پہ سارے لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. روزانہ وہ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا میں وزیروں کو سختی سے نمٹوں گا. آپ کو ریڈ لیٹر دیے سارے سیکٹریوں کو, کسی نے کام کیا, وزیروں کو کوئی 6 دفعہ تنبیہ کی انہوں نے, اور تنبیہ اس طرح کی کہ ہر دفعہ میڈیا پہ جاری کرائی کہ جناب. اور ایک انٹرویو میں جب فواد چودھری بولے کہ ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے, ان کی کھچائی ہوئی. پھر پرائم منسٹر نے ایک جگہ پہ کہہ دی کہ ہمارے پاس 6 مہینے ہیں جو گزر چکے ہیں اس بات کو. پھر اس کی وضاحتیں آئیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ گورننس کی طرف فوکس ہی نہیں ہے. آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, دوسری جگہ کا سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسری جگہ پہنچتے ہیں تیسری جگہ, جیسے چین کا نظام, مدینہ کا نظام, اسکینڈینیوین کا نظام, یورپ کا نظام, اسی طرح پاکستان کا نظام. بھائی کہیں تو بیٹھ جاؤ, کوئی اللہ کا واسطہ ہے, کوئی ٹھیک کر لو کسی ایک طرف ہی. صحیح جی. بریگیڈیئر صاحب, آن لائٹر نوٹ بریگیڈیئر صاحب, یہ جون تک حقیقی تبدیلی آ جائے گی آپ کو لگتا ہے؟ شروع ہو جائے گی. شروع ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ چلے بجٹ پہ ایسا دیں گے جس سے عوام دوست ہو اور عوام خوش ہو جائے. پاکستان کے ڈیفینس فورسز کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 3 سال سے بالکل ہی ہم نے کیپ لگایا ہوا ہے, اور انڈیا کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھنے کی بات ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا اکنامک انجن ہے نا وہ ایگریکلچر ہے, اور ابھی تک ہماری حکومت نے ایگریکلچر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جیسے عامر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے 1800 پنجاب میں رکھی ہے, 2000 یہاں رکھی ہے, اور رپورٹ کے پتہ کتنے گندم کرتے ہیں, 2800 روپے. اس کے بجائے اگر آپ 2400 روپے پہ یا 2200 روپے پہ آپ اپنے یہ کسان کو یہ گندم کا ریٹ کر دیں من کا, تو آپ دیکھیں پاکستان خوش تو فیل ہو جائے گا. جو ملک فوڈ گرین میں سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے, یقین کریں وہ کبھی کسی بیرونی ملک کا مقروض نہیں ہوتا اور بھوکا نہیں ہوتا. یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. اس کے اندر تبدیلی آنے میں کیا پتہ چلے گا, آپ نے پیسہ لوٹا ہوا جو آپ نے نیب میں تھا اس کا کیا کیا, آپ نے FDR میں جو پیسہ لوٹا جاتا ہے 2-3 ہزار ارب روپیہ, وہ آپ نے روکا کہ نہیں روکا. اس کا رمضان آ رہا ہے, پتہ چلے گا رمضان میں پرائس ڈاؤن ہوئی کہ زیادہ بڑھ گئی ہیں, یہ دیکھنا ہے جی. اور پھر ویکسینیشن آپ نے اس وقت سب سے بڑا کہ اپنے عوام کو, چاہے آپ کا 200 ارب لگے, آپ کا ڈیولپمنٹ دیں, آپ لوگوں کو ویکسینیٹ کریں, امپورٹ کریں, انڈیجنس اپنی ٹرائل شروع کریں کریں. لیکن یہ عوام کو آپ خاص طور جو آپ کے میرے خیال میں کوئی 60% ہماری یوتھ ہے, کم از کم آپ 40% لوگوں کو تو لگا دیں جو 50 سال کی عمر سے زیادہ ہیں, ان کو ہی کر لیں گے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لوگوں میں ڈر خوف ختم ہو جائے گا, ایک معاشی ترقی شروع ہو جائے گی, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی, ایگریکلچر شروع ہو جائے گی.
اور کرپشن کا جواب اگر یہ حکومت نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ they have been failed. This is a test we will see in June and then 31 December. جی ایاز صاحب، بس جون کے بعد چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. میں تو بڑا ہوپفل ہو گیا ہوں، اس لیے ٹینشن والی بات نہیں. بنیادی بات جو عامر کر رہے تھے نا، اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. مطلب مختلف ماڈلز چل رہے ہوتے ہیں ذہن میں اور اسی کے مطابق وہ چینج ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ سیدھا چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ شاید کوئی اچھی چیز ہے، اس طرف چلنا چاہیے، وہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ لیفٹ پہ جو ہے نا وہ بڑا زبردست کام ہے. جو بنیادی مسئلہ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کو یہ ہے. پھر گورننس بالکل نہیں ہے. ہمیں پنجاب میں ایسا بڑا تحفہ دیا ہوا ہے عثمان بزدار صاحب کی شکل میں کہ وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہی، وہ جب پہلے دن آئے تھے وہ تو کہتے تھے کہ مجھے سیکریٹریٹ سے یہاں تک کا رستہ نہیں پتہ، کہ مجھے اگر اکیلا آنا پڑے تو میں آ نہیں سکتا. اور وہ 6 دفعہ انہوں نے کہا. پھر کسی نے سمجھایا کہ حضور ہوں تسی چیف منسٹر بن گئے ہو، تسی ہوں اپنے آپ میں شہباز شریف سمجھو پنجاب دا. پھر انہوں نے یہ بات کرنا بند کی تھی. مطلب جس بندے میں کانفیڈنس نہیں ہے اس کو آپ نے سب سے بڑا صوبہ دے دیا، جس کے پاس تجربہ نہیں تھا اس کو سب سے بڑا صوبہ دے دیا. کسانوں کے حوالے سے یہ کمال بات ہے نا، وہ جو بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے کہ اپنے کسان کو 1800 دینا ہے اور باہر کے کسان کو 2800 دے کے ہم نے وہ گندم یہاں درآمد کر لینی ہے. یہ کیا پالیسی ہے کہ اپنے کسان کو یار کو 4 پیسے اور دے دو. کسانوں کے حوالے سے زرعی پالیسی اگر اس ملک میں کسی پارٹی کی اچھی رہی ہے تو وہ یقیناً پیپلز پارٹی کی ہے. پی ایم ایل این کی وہ انہوں نے ستیاناش کیا تھا، انہوں نے سوا ستیاناش کر دیا کہ بالکل ہی برباد کر دیا. وہ شاید ان کے ساتھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ چونکہ شہری بابوؤں کی پارٹیاں ہیں دونوں، پی ایم ایل این بھی اور یہ بھی پی ٹی آئی بھی، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ کسان تو چھوڑے نا، اس کو تو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ باقی بزنس مین بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی کے لیے ساری پالیسیز بننی چاہیے. تو اگر اسی پیس پہ چلنا ہے، اسی طرح چلنا ہے، آپ 50 دفعہ اپنے وزیر تبدیل کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جتنی مرضی انقلابی باتیں کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ پریکٹیکلی چیزیں نہیں کریں گے. آپ ڈال دیں، کبھی آپ وہ ڈال دیتے ہیں، سابق حکومتوں پہ تو بہت ڈال دیا، اب آپ بیوروکریسی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، جی یہ کام نہیں کرتے، ان کی وجہ سے اب ہم کچھ کر نہیں پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اتنے بے بس ہیں پرائم منسٹر صاحب تو یو بیٹر کوئٹ چھوڑ دیں. اگر آپ چلا ہی نہیں سکتے، اتنی رکاوٹیں ہیں اور آپ ان رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکتے، یو آر دی پرائم منسٹر آف پاکستان، تو چھوڑ دیں، کسی اور کو دے دیں، شاید وہ آگے ٹھیک کر لے. ورنہ آپ آگے بڑھیں اور یہ رکاوٹیں ہٹائیں ساری اور آ کے چیزیں ٹھیک کرنا شروع کریں، تاکہ ہمیں بھی یقین ہو کہ جی ہمارا پرائم منسٹر ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ غریبوں کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ اللہ میاں کے پاس ہی اٹھ کے نہ چلے جائیں. خدا را کچھ غور کریں. اس طرح نہیں ہوتا. 2.5 سال بہت ہوتے ہیں پچھلے لوگوں کو بلیم کرنے کے اور بیوروکریسی پہ ڈالنے پہ اور لوگوں کے ڈالنے پہ. اب خود آگے بڑھیں اور کچھ کر کے دکھائیں. جی شکیل انجم صاحب. ہمارے ایک دوست ہیں، اپنا ڈی آئی جی بھی رہے ہیں، آئی جی بھی پنجاب رہے ہیں، جیل خانہ جات کے. تو ہم جب بھی ان سے کوئی اس قسم کی بات کرتے تھے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے تھے سوچی بھی نہ میاں فاروق نذیر. تو سوچی بھی نہ، تو آپ بھی سوچ لیں، سوچی بھی نہ کہ اس حکومت سے کوئی تبدیلی کے امکانات جو ہے آپ کو مل سکتے ہیں یا حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. اس حکومت سے آپ یہ سمجھیں کہ جتنے وسط سے وسط حالات جو ہے نا یہ حکومت پیدا کر سکتی ہے نا اس عوام کے لیے، تو یہ کرے گی اور یہ کرتی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اس حکومت کو اتنے اچھے حالات ملے حکومت اور گورننس کرنے کے کہ سارے کے سارے ادارے ان کے ساتھ، سب لوگ ان کے ساتھ پورے کے پورے ایک پیج پر. اس کے باوجود اس حکومت کا یہ حال ہے کہ یہ ایک کام نہیں کر سکے. یہ حکومت جو ہے چینی کی قیمت نہیں کنٹرول کر سکی. ایک مطلب پوری ایفرٹس کے باوجود پرچے، سٹہ بازی، فلانا جہانگیر ترین ملوث، فلانا ملوث، یہ ملوث، وہ ملوث، اس کے باوجود بھی یہ چینی کی قیمت کو کنٹرول نہیں کر سکی. ایک چیز تھی کہ چینی جو عام آدمی کے استعمال کی چیز ہے وہ بھی کم و بیش کم ہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکی. تو آپ اندازہ لگا لیں اس حکومت کی نااہلی کا. اس سے نااہل حکومت، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی
کی ہسٹری میں نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ اس حکومت کو تمام اداروں کی سپورٹ حاصل تھی اور اب بھی حاصل ہے، اس کے باوجود ہوا کیا کہ دیکھ لیں آپ، نہ آپ کا زرعی ملک ہے، نہ چینی آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ اس حکومت کے، یہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ روز ڈپٹی کمشنر جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، آج 85 روپے کلو کے حساب سے آپ نے فروخت کر دی ہیں، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے، 100 روپے 105 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ آٹا کنٹرول سے باہر ہے، تو جو عام آدمی کی بنیادی سہولیات کی ضرورت ہے، اور گھی ایک لمحے کے لیے دے دیں۔ جی آپ کر لیں عامر بھائی، پھر آگے میں کنٹینیو کروں گا۔ دعا وہ میں اصل میں نا زیادہ اس لیے ہوا کہ ابھی ایاز صاحب نے جو پنجاب کا نقشہ بزدار صاحب کی صورت میں کھینچا نا، تو پرائم منسٹر کا ایک ٹکر ابھی آیا ہے کہ اب کے پی کے پنجاب کے برابر ترقی کی دوڑ میں آ گیا، پنجاب کے ہاتھ پیر پاؤں باندھ کے کڑک کر دیا ہے۔ 3 سال ہو گئے، اور تو کے پی کے نے تو پھر وہاں پہنچ ہی جانا تھا۔ اور یہ مانے نا یار خرار سر جی بزدار دیکھیں، میری بھی عرض سن لیں بزدار صاحب کے حوالے سے۔ یار بزدار بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے بٹھا دیے ہیں۔ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب جب آتے ہیں لاہور میں تو چیف منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ پنجاب فیڈرل سے۔ تو بزدار صاحب کو تھوڑا سا بیل آؤٹ کریں، بزدار صاحب کا اتنا بھی قصور نہیں ہے جتنا ہم سارے کہتے ہیں۔ بزدار صاحب کو کام کرنے دیں گے تو وہ کرے گا۔ بزدار ٹھیک ہے سی ایم پنجاب ہے، بزدار صاحب اپنا حق تو لے ہی سکتے ہیں نا کہ میرا رائٹ ہے، مجھے یہ کرنے دیں۔ بزدار صاحب کا ایک سنگل ووٹ ہے، انہیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ بزدار صاحب کو اتنا بلیم نہ کریں، آپ پرائم منسٹر کو بلیم کریں جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ہر طرف سے، چاروں طرف سے۔ ایک پاک پتن کی تھیوری ہے، ایک چیف منسٹر کی کہیں سے تھیوری ہے، کہیں سے تھیوری ہے۔ پرائم منسٹر کو تو باندھ چیف منسٹر کو تو باندھ کے رکھا ہوا ہے نا پرائم منسٹر نے، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ اس نے وہی کرنا ہے جو ادھر سے اسلام آباد سے احکامات جاری ہوتے ہیں، وہاں سے لسٹ آتی ہے، اس کے مطابق اس نے کام کرنا ہے۔ تو سارا کا سارا بلیم ہمیں یہ نہیں اپنا بزدار پہ ٹھونسنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو بیچارے کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وسیم اکرم مائنس کو کچھ نہ کہیں آپ۔ صحیح ہے جی، فیصل حسین صاحب۔ وسیم اکرم مائنس دیکھیں، ہم اور آپ تو زمینی حالات پہ اور ظاہری صورتحال پہ جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں، تو جو زمینی حقائق ہیں، ظاہری صورتحال ہے، تو آپ موجودہ حکومت سے تو بہرحال یہ تبدیلی کی توقع نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اپنی جو اس کی مدت رہ گئی ہے 2 سال 2.5 سال کی، اس میں کچھ چیزوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ اب تو بس اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ کتنا دوبارہ الیکشن میں وقت رہ گیا ہے، وہ جلد سے جلد آ جائے، جو بھی اس وقت ملک کے مسائل ہیں اس سے جان چھوٹے۔ لیکن اس وقت ایشو کیا ہے؟ ایشو دیکھیں، اس وقت جو عمران خان نے زیادتی کہاں پر کی، جو بہت بڑی زیادتی کی پاکستان کے ساتھ کی، وہ انہوں نے ایک نیا طبقہ پیدا ہوا تھا جو مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے ان سے متنفر ہو گیا تھا۔ وہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کی بڑی تعداد پاکستان سے بھی باہر تھی، پاکستان میں بھی تھے، آپ کی ایلیٹ کلاس بھی تھی، اپر مڈل کلاس بھی تھی۔ وہ اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی جو ہے وہ چاہتے تھے، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتے تھے۔ ان میں کوئی بھی آدمی اس لیے عمران خان کو لانا نہیں چاہتا تھا، وہ آئے گا تو اس آدمی کا جو ہے نا کاروبار پھلے گا پھولے گا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے نا تبدیلی کا خواب دیکھا تھا، یا عمران خان نے جو ان کو ایک سہانا خواب دکھایا تھا، یا اس خواب کے وہ سیر میں آ گئے تھے۔ ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ وہ تعداد جو ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں وہ تعداد۔ ہلکا سے ایڈ کر دوں فیصل بھائی، یار میں ایڈ کر دوں، آپ اپنی باری میں کر لیجئے گا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایڈ مت کریں، آپ بعد میں ان کو پوائنٹ دے دیجئے گا۔ جی فیصل صاحب آپ کمپلیٹ کریں۔ ایک تو ہر آدمی کو میری باری میں ہی ایڈ کرنا ہوتا ہے، یہ بھول جاتے ہیں یار، اس کو نہ روکا کریں بات۔ اچھا چلیں، سوری، بول لیں عامر بھائی، آپ بھی بول لیں۔ چلیں فیصل صاحب،
प्लीज शकील अंजुम साहब बात कंप्लीट करने दीजिएगा उन्हें। फैसल नहीं, शकील भाई को बोलने दे, इनको चैन नहीं आएगा, बोलने दे शकील भाई को, बोलने दे, बोलने शकील भाई बोल ले, मेहरबानी याद कर लो यार इतनी देर में। जी फैसल साहब कंप्लीट कीजिए। मैं याद कर लेता हूं। सॉरी ओए शो मुक जाना जे टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ ज्यादा। मैं ब्रेक की तरफ चली जाऊंगी। सॉरी जी इलियास साहब, देखिए, जिन लोगों ने तब्दीली का ख्वाब देखा था इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, वो जिंदा लोग हैं ना, मर तो नहीं गए। तो वो अगर ये 2.5 साल बाद जब ये हुकूमत जब नाकाम हो जाती है तो वो लोग कहाँ खड़े होंगे? तो उनका जो एतबार जो ख़त्म हो रहा है ना, वो इमरान खान से ख़त्म नहीं होगा, उनका एतबार ख़त्म होगा रियासत से, उनका एतबार ख़त्म होगा इस निज़ाम हुकूमत से। तो ये पाकिस्तान के लिए अगर इमरान खान नाकाम हो रहे हैं, वो हो भी रहे, इसमें भी कुछ शक की राय नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हो रहा। इमरान खान की जो नाकामी है, इमरान खान की ज़ात तक महदूद नहीं है या उनकी पार्टी तक महदूद नहीं है। वो लाखों लोग जो मुतनफ़िर हो रहे हैं सारी सूरत हाल से, जो बददिल हो रहे हैं सूरत हाल से, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, इस पर भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस बात पे खुश होते हैं कि इमरान खान नाकाम हो गया, किसी को हो सकता है इस बात पे खुशी होती हो, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए तब्दीली का ख्वाब देखा भाई, यही उनका ख्वाब कहाँ जो है खड़ा। फैसल भाई, मैं भी यही कहना चाह रहा था, बात गोज़रासी है, बात उम्र भर की है। चलो, बात गोज़रासी है, बात उम्र भर की है। जी इलियास, बात गोज़रासी है, बात उम्र भर की है। फैसल भाई, मैं भी यही कहना चाह रहा था। आपकी मेहरबानी बहुत मेहरबानी कर रहा हूँ। आपका तो बोलदार काम कर रहा है ना, बात उम्र भर की है। मुबारक हो, इत्तेफाक। चलिए इलियास साहब, बात गोज़रासी है, बात उम्र भर। शकील भाई, आपका बोलदार तो काम कर रहा है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? शकील साहब खुद बुजदार हैं। अच्छा, बेसिकली हमारी जो इकॉनमी है उसमें एग्रीकल्चर का जो GDP की इकॉनमी है उसका 26% 25% था हिस्सा एग्रीकल्चर का, लेकिन अब देखें ये हिस्सा कम हो के 23-22% चले गया। हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, माजी में भी नहीं दी, ना अब दी है। और अगर देखें हम एक सेक्टर को ले लें कॉटन का, कॉटन की प्रोडक्शन इस दफ़ा इतनी कम हुई है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है $1 अरब से ज़्यादा। हम IMF के पास 50 करोड़ लेने के लिए जाके उनकी इतनी शराइत मानते हैं, और यही जो 1 करोड़ की $1 अरब की जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं कॉटन, अगर कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो उसको कॉटन को जो करते हैं, अगर यही पैदा होगी, उसको वैल्यू एडिड करके हम डबल कमा सकते हैं, उससे अपनी इंडस्ट्री को लहदा, इससे रोज़गार मिलेगा, जो चीज़ें होंगी बढ़ेंगी, एक मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, टैक्सेस मिलेंगे। ये चीज़ें हम सब चीज़ें भूल के हमने ना कोई पॉलिसी बनाई, इस पर कोई ना 2.5 साल से कोई काम किया। ये हालत हो गई कि हम दालें तक बाहर से इंपोर्ट करें, सब्जियां बाहर से इंपोर्ट करें, थाईलैंड से अदरक इंपोर्ट करते हैं, थूम इंपोर्ट करते हैं, प्याज। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुल्क में पैदावार होनी चाहिए, मुल्क के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यही है कि प्राइसेस देखें, टमाटर इधर 200 रुपये किलो हो जाता है, अदरक 1000 रुपये किलो हो जाता है। अब ये किसकी जेबों से पैसा जा रहा है? लोगों की जा रही है। लोगों की पहले ही परचेजिंग पावर कम है इधर। तो ये तमाम जो सूरत हाल है कि पहले कहते थे कि गोश्त खाना मुश्किल था, अब तो सब्ज़ी खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो ये जो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। कल जैसे एयाज साहब बता रहे थे कि हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, और एग्रीकल्चर देखें जहाँ कहाँ लाहौर में कहाँ इर्द गिर्द से सब्ज़ी आ जाया करती थी, और लोकल जो कंजम्पशन थी सस्ती रहती थी, चीज़ें सस्ती, फल भी सस्ता मिल जाता है। लेकिन अब ये है कि जो सोसाइटियाँ बन गई हैं, ज़मीन है नहीं है और कीमतें चढ़ती जा रही हैं। अब इंपोर्ट करेंगे तो मुल्क को उसका ज़्यादा बिल्कुल। आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू यही लगता है कि हकीकी तब्दीली अभी बहुत दूर है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हम रखेंगे, स्कूलों की मुसलसल बंदिश, वालिदैन को फीसों में रिलीफ कब मिलेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएं या नहीं। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे, क्योंकि वो हमारे मुकामी इम्तिहानात हैं, उनको मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा।
नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर मजीद मोहलक हो गई है। इस खौफनाक लहर में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक अब तक 20,000 से ज़्यादा बच्चे मुतासर हो चुके हैं। सिंध के बाद आज NCOC ने मुल्क भर के मुतासरा अजला में मिडिल स्कूल्स को 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया। तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हैं उन्होंने स्कूल की बंदिश के हवाले से गवर्नमेंट के फैसले को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। इस 1 साल के अरसे के दौरान सिर्फ 5 माह में ही तकरीबन बच्चे स्कूलों में जा सके हैं, लेकिन स्कूलों की बंदिश के बावजूद वालिदैन ने मामूल के मुताबिक पूरा साल बच्चों की फीसेस अदा की हैं। उन्हें कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके अखराजात बढ़ गए हैं इंटरनेट की सूरत में, और जो एग्ज़ाम्स अगर हो भी नहीं रहे हैं तो उसके जो फीसेस हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज की जा रही हैं। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है, आया साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। स्कूलों की मुसलसल बंदिश है लेकिन वालिदैन को फीसेस में कोई रिलीफ नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस पर सोचना चाहिए, रिलीफ मिल भी सकता है या मिलेगा तो कब मिलेगा? ये रिलीफ तो नहीं मिलेगा, ये तो भूल जाएं। ये जो प्राइवेट एसोसिएशन जो बनी हुई हैं, एक फैल रहा है कोरोना, जिन अजला में ज़ाहिर मसाइल हैं वहाँ स्कूल बंद करने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करने चाहिए। वो कहते हैं जी ऐसी की तैसी हम बंद नहीं करने देंगे। उन्हें बच्चों की तालीम की इतनी फ़िक्र है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। स्कूल्स बंद थे, बच्चे घरों पे बैठ के, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट के किसी ने कोई गरीब आदमी ने कोई गैजेट खरीदी होगी, किसी के पास कोई स्मार्टफोन नहीं होगा, उसको स्मार्टफोन लेना पड़ा होगा अपने बच्चे के लिए, इतने अखराजात हो गए, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं आया कि इनकी फ़ीस कम कर दें इन बच्चों की। बेशुमार वालिदैन, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ दुआ, जो अपने बच्चों को स्कूलों से उठा चुके हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने कारोबार भी बंद हो गए उनके। कोरोना में हालात जो थे, फीस वो दे नहीं सके, तो वो तो कहते हैं नहीं पूरी फीस दो, क्योंकि कहते हैं कोरोना में वैसे ही क्योंकि चांस होता है मरने का, तो इसलिए वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मरने से पहले फ़ीस ज़रूर अदा कर दें आप बच्चों की, ताकि आपके बच्चों की पढ़ाई। ये अजीब मुल्क है, यहाँ कोई काम, ठीक है गवर्नमेंट्स बहुत से गलत काम कर रही होती हैं, उस पर हम तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं गवर्नमेंट्स ठीक भी होती हैं। जब एक फैलाव इतना हो रहा है, वो बंद कर रहे हैं स्कूल्स को, आप इस तरफ तो आए ना भाई, आपके स्कूल बंद हैं, आपके अखराजात बच रहे हैं, उतने ही अखराजात तो आप बचा दें, फीस में कम कर दें वालिदैन के लिए, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, हम सियासत करेंगे और वो ज़बरदस्त हो रही है। जी आमिर साहब, देखें जी, ये ना दो तरफा काम है। इसमें स्कूल मालकान के इश्यूज़ भी हैं। छोटे स्कूल तो वाकई ख़त्म हो गए, जब बच्चे नहीं आते, फीस नहीं होती। ये जो बड़े स्कूल्स हैं जो माफिया की सूरत में मौजूद हैं और हर शहर में मौजूद हैं और लूटते हैं पैसे टिका के, और हर असेंबली में भी असल इशू ये है कि इनके साथ सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को बैठ के ये बैलेंस करना कोई मसला नहीं है। फॉरेंसिक हो जाए ना कि जी इतने खर्चे तो आपके रुक गए, उतने % तो आप रुकवा देना। देखें ना, जो उनके रेगुलर खर्चे हैं और वो देने उन्हें, चाहे वो किराए की बिल्डिंग हो, चाहे वो मालकान हो, किसी सूरत में भी आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और ये बना लेना चाहिए था। जैसे वज़ीर आज़म कह रहे हैं ना बार बार कि हमारे पास गरीबों का डाटा नहीं, हमने एहसास प्रोग्राम में सेट कर लिया फलाना। इसी तरह एहसास हर शोबे का होना चाहिए। आप तो जिंदा लोगों की बात अयाज साहब कर रहे हैं, यहाँ जो मर जाता है बड़ा हॉस्पिटल उसकी लाश नहीं देता वापस, इतने पैसे जमा कराओ तब बॉडी लोगे। हम तो वो बेस कौम है, हमारे पास कारोबार के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट यहीं पे होती है, फंक्शनिंग यहीं पे होती है। इस्लामाबाद में भी एक कमीशन बना, वो हेल्थ कमीशन, उसके पास पैसे ही कोई नहीं है कि वो अगर कोई नोटिस हॉस्पिटल का ले ले कि उसके ऊपर वो जाके बात ही कर लें। यहाँ भी ये जो कोरोना वैक्सीन लाहौर से इस्लामाबाद कराची में महंगी बिक रही है, कोई है ऐसी बॉडी जो चेक कर सके कि आपने क्या अप्रूव किया और क्या रेट हो रहा है? यही हमारा अलमिया है। स्कूलों वालों को भी सुनना चाहिए, उनकी भी तकलीफ देखनी चाहिए, वालिदैन की भी देखनी चाहिए। बिल्कुल जी इलियास साहब। देखिए जी, हॉस्पिटल ये जो इस वक्त कह रहे हैं ना फीसें ली जा रही हैं, इस वक्त स्कूलों में कोरोना के दौरान, जो वबा के दौरान स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फ़ीसों में इजाफा कर दिया, और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, इसमें लाखों बच्चा स्कूल से उसने अपना किनारा कशी कर ली और वो स्कूल नहीं जा रहे। तो ये जब सूरत हाल है कि बच्चों के अखराजात बढ़ गए, फ़ीसें पूरी वसूल करी जाएँ। कराची में आप देख लें कि क्या हुआ, फ़ीस नहीं दी तो स्कूल वालों ने क्या हाल किया बच्ची का, उसके वालिद का। तो ये जो सूरत हाल है, अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो यहाँ हॉस्पिटल में चले जाएं ना, सरकारी हॉस्पिटल में सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि जी उसका टेस्ट होने के लिए कितनी देर इंतज़ार। एक तो बंदा बीमार हुआ होता है, मुश्किल का शिकार होता है, तो ये सारा, तो लिहाजा फ़ीसों में कमी करनी चाहिए, वरना ये माँ बाप पिस जाएंगे, बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे और ये बच्चों की जो ड्रॉप आउट रेशियो है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी, ब्रिगेडियर साहब।
جی برگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فیصل حسین صاحب جی فیصل صاحب آپ کی ایجوکیشن کی آپ کے برگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, آپ کی آڈیو میں کوئی پرابلم آ رہی ہے. فیصل صاحب جی دعا میں تھوڑی سی عامر بھائی کی یاد سے تھوڑی سی ایک سائنسی بات کر لوں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 8ویں تک بچے نہ جائیں, تو یہ کہ 9ویں کے بچے کو کرونا نہیں لگے گا؟ 8ویں تک کے کرونا کو پتہ ہے کہ بچہ 8ویں کا اس کو لگنا ہے, 9ویں 10ویں 11ویں کے بچے کو نہیں لگنا. یہ ہم جو ہے وہ سائنس کے ساتھ جو ہے مذاق کر رہے ہیں. کوئی ٹھوس سائنسی شواہد اس بات کے اب تک سامنے نہیں آئے. سائنسی شواہد کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کرونا دے گا. کرونا اگر پھیل رہا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے, تو آپ انجیکشن کیوں نہیں لگاتے؟ ساری توجہ ویکسینیشن پہ کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ؟ لائے پوری قوم کو ویکسین لگاتے, 2 مہینے میں اس قوم کی جو ہے اس سے جان چھٹ جائے گی. صحیح. شکیل انجم صاحب دیکھیے دعا بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب مافیا کی بات کرتے ہیں کہ مافیاز جو ہے اس ملک میں بہت طاقتور ہیں. میرا یہ خیال ہے جتنا یہ طاقتور مافیا نا پرائیویٹ سکولز کا, شاید ہی کوئی اتنا طاقتور ہو. ٹھیک ہو گیا شکیل انجم صاحب, معذرت کے ساتھ وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے خیال رکھیے. اللہ حافظ.